السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ مفلس کون ہے یا مفلسی کیا ہوتی ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک بھی ایڈ کیا میں نے، غریب کا تعلق مال سے ہے یا اعمال سے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، یہ بھی نہایت ضروری اور اہم ٹاپک ہے۔ تو اس ٹاپک کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے حدیث، ترمذی کی حدیث ہے، یہ اس سے ہی بات شروع کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایک محفل میں موجود جماعت سے، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سے اکثر صحابہ نے جواب یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس جو ہے وہ ہمارے نزدیک تو مفلس ہم اسے جانتے یا کہتے ہیں جس کے پاس دھرم یا مال نہ ہو، ہم لوگ تو مفلس اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، عبادت، روزے، حج اور نیک اعمال لے کر آئے گا رب تعالیٰ کے حضور۔ جب اس مسلمان کا حساب و کتاب شروع ہوگا تو اس کے یہ سارے نیک اعمال جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، جب اس کے سامنے ہوں گے اور وہ خوش اور تسلی میں ہوگا کہ اس کے نیک اعمال آج اسے بچا لیں گے، تو وہاں موجود لوگ جن کا اس انسان نے مال کھایا ہوگا دنیا میں، کسی سے زیادتی کی ہوگی، ظلم و جبر کیا ہوگا یا حق مارا ہوگا، تب رب تعالیٰ کی مرضی سے اس کے یہ سارے نیک اعمال ان لوگوں کے حصے میں یا ان لوگوں کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور ان سب لوگوں کے برے اعمال، ٹھیک ہے، گناہ اس انسان کے اعمال میں یا کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر نہایت پریشانی کے عالم میں ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نیک اعمال لانے کے نیک اعمال کرنے کے یا حقوق العباد جو ہے سلب کیے جو اس نے دنیا میں، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اصل مفلس اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے مفہوم کو اگر ہم غور و فکر سے سمجھیں اور جان لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل مفلس رب تعالیٰ کے ہاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو مفلس کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا مفلس کون لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ ہم میں موجود عبادت تو بے شمار کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ، ٹھیک ہے، روزے، حج، زکوٰۃ بڑے اہتمام سے رب کے حضور ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کے سامنے پرہیزگار بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں موجود باقی لوگوں، رشتہ داروں سے اور ہمسایوں، دوستوں، ماں باپ، بہن بھائی اور چاہے کسی بھی کمیونٹی، ٹھیک ہے، کے لوگ ہوں، مسلمان ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، انسان ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ رب کی موجود اس دنیا میں موجود جو انسانی زندگی اور انسان اس دنیا کے ساتھ منسلک ہے، جاندار، ٹھیک ہے، رب کی مخلوق کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو ہے ایک چھوٹی سے چھوٹی زیادتی، حق جوئی، ظلم و جبر اور اس کا عمل کا حساب رب کے حضور ہمیں دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ خالی انسان کی بات نہیں ہے، ساری مخلوقات، جانور، چرند پرند، اگر کسی کے ساتھ بھی ہم نے ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے تو اس کا ایک ایک عمل کا حساب ہمیں اللہ کے حضور دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی اپنے نیک اعمال کے بدلے، اور دوسرا وہاں موجود سب لوگوں کے گناہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جن کا بدلہ ہمیں دوزخ میں سزا کے طور پر ادا کرنا ہوگا، اور بجائے اس کے کہ جس پر رب رحم کر دے یا وہ لوگ اس انسان کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم غور و فکر کریں اور سمجھیں کہ اس دنیا میں جو کہ ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہ والی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں اس ٹائم کتنا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ہر رشتہ، یہاں تک کہ عظیم ترین رشتے بھی آج اس دور میں
جو ہے اس ٹائم اپنا ذاتی مفاد یا دلی سکون کے چکر میں بلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی رشتہ ہے درگزر کیا جاتا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو قبر پر صرف 1 گھنٹہ رک کر وہاں ان کے لیے مرنے کے بعد جو ہے مغفرت کے لیے دعا کا اہتمام نہ کر سکے جو اولاد، اور کوئی ماں باپ اپنی اولاد یا رشتہ داروں کی قبروں کو بھول چکے ہوں، ٹھیک ہے، وہاں آپ اس عدالت میں حقیقی یا اس عدالت میں حقیقی عدالت میں مالک کے سامنے ان رشتہ داروں سے کیا توقع رکھتے ہیں ہم اس دنیا میں جن کے لیے ہم حلال حرام میں فرق بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھول چکے ہیں۔ بس غور اور فکر کریں اس بات پر کہ یہ جو یہاں اس دنیا میں ہماری اس دنیا جو کہ حقیقی دنیا کی جو ہماری پہلی منزل ہوگی قبر تک، ٹھیک ہے، قبر میں جانے کے بعد ہمارے کسی کام نہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آ سکتے ہوں اور نہ وہ فکر کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے، بس ذرا تصور کریں ذہن میں کہ اور اس پہ سوچیں اس عدالت میں یا اس عدالت میں میدان حشر میں ہمارے کس کام آئے گا وہ رشتہ، یہ رشتے، ٹھیک ہے، یہاں بالکل یہ بات بالکل صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں میں تمہاری اولادیں، بیویاں، ماں باپ، تمہارے اکثریت رشتے جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تو صرف آزمائش کے لیے تمہیں عطا کیے گئے ہیں، ان کی باتوں میں فکروں میں آ کر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو اور اللہ کے حکم سے ڈرو، ٹھیک ہے، یہاں کوئی دو رائے بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نہ مانیں نہ فکر کریں سوچیں سمجھیں تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ٹھیک ہے، واضح طور پر ہم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری حدیث سے صاف طور پر تربیت کر دی ہے کہ میدان حشر میں کوئی رشتہ دنیاوی کسی کام نہ آئے گا، ٹھیک ہے، وہاں تو انبیاء کرام بھی ایسے عاجزی میں ہوں گے کہ کوئی سر نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے، تو ماں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے صرف حقیقی عاشقوں، غلاموں یا مومنوں کی اور کلمہ گو مسلمان کی جس نے سنت پر عمل کر کے اپنی ساری زندگی اس دنیا میں گزاری ہوگی، اب کوئی ان کے سوا ان کی شفاعت کریں گے اللہ کے نبی، اب کوئی پاگل یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جن نے دنیا میں ساری زندگی اپنی نفسانی خواہش اور غلامی میں زندگی گزاری ہو، شیطان کی ترجمانی کی ہو اور شیطانی کاموں، عملوں اور مذہبوں اور تہذیبوں کو پھیلانے میں فروغ دینے میں مدد کی ہو اور سہولت کار بنے ہوں، تو وہ لوگ بہت بڑی غلط فہمی میں یا ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے جو ہمارے موجود فراڈی پیر و فقیر جو ہیں ہمیں وہاں بچائیں گے، جو اللہ کی حکم عزولی کر رہے ہوتے ہیں ابھی بھی معاشرے میں جو موجود ہیں، خود کو سجدہ کرواتے ہیں اور وہ عمل ہم سے یا تم لوگوں سے وہ عزت و وقار پانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جو کہ صرف اور صرف رب کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات کے لیے مقرر کردہ عزت اور ایمان ہے یا تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی ذات اور اپنی ہوس کے لیے لوگوں سے توقع کر رہے ہوتے ہیں اور لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنی ذات اور ہوس کے لیے، ٹھیک ہے، تو ان کا ٹھکانہ ہم کیا سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا؟ ایسا سوچنا خیال کرنا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، تحقیق کر لیں یا اپنے طور پر کسی حق بیان کرنے والے عالم سے پوچھ لیں، عقل ٹھکانے آ جاتی ہے ہماری، انشاءاللہ ہماری سب کی آ جائے گی، ٹھیک ہے، جو عزت اللہ کے پروٹوکولز اور اللہ کی ذات، آگے نیکسٹ ویڈیو میں اس بارے میں بات کرتا ہوں۔